دو افراد کو ہم خواب میں نہیں دیکھ سکتے، ایک وہ جو وہاں پر برے اعمالوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ جو بہت اچھے اعمال رکھتے ہیں، جیسے جناب بحر العلوم، کہ کسی نے بھی ان کو خواب میں نہیں دیکھا، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں ہیں، براہ راست خدمت میں ہیں۔ اسی طرح ابن فہد حلی کو بھی کسی نے خواب میں نہیں دیکھا، وہ بھی وہاں پر ان کی خدمت میں ہیں، اور سید ابن طاؤس، ان تینوں کو کوئی بھی خواب میں نہیں دیکھتا، اور اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ خود بھی ایک اعلیٰ درجے کی شخصیت رکھتا ہے، جیسے آیت اللہ بہجت نے سید ابن طاؤس کو دیکھا۔ بعض کے درجات اتنے بلند ہیں کہ وہ وہاں پر اپنی ذمہ داریوں میں مشغول ہیں، وہ زمینی والوں سے رابطے میں نہیں ہیں، اور بعض اس قدر مشکلات میں، مصیبت میں، عذاب میں گرفتار ہیں کہ فرصت نہیں ہے کہ کسی کے خواب میں آئیں۔ انجینئر کہتا ہے کہ وہ روح ہے کہ جو وہاں پر اپنے قبروں کے باہر موجود تھی، ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی قبر میں نفوذ کرتی تھی۔ روحانی آواز مجھ سے کہتی ہے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو ابھی تک اپنے مادی جسم کو رہا نہیں کر پائے ہیں، جب سے مرے ہیں تب سے ابھی تک زیادہ وقت ان کا قبرستان میں گزرا ہے۔ ان میں سے ہر ایک شروع سے ہی خود کے جسم کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کا اپنے جسم کو دیکھنا ایک دردناک عذاب ہے۔ ناک سے پیپ کا بہنا، گوشت، جسم، یہ سب شروع ہی سے ان کے شاہد ہیں کہ یہ کس طرح آہستہ آہستہ ختم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بہت ہی ناقابل تحمل بو آ رہی تھی، ہر طرف ایک بری بو پھیلی ہوئی تھی، ایک ایک اعضاء کا ختم ہونا، پیٹ کا پھٹنا، بالوں کا چمڑی سے جدا ہونا، ان کے جنازوں پر زمین کے اندر موجود کیڑوں کا حملہ کرنا، تمام گوشت اور ہڈیوں کا ختم ہو جانا، یہ سب ان سب کے شاہد ہیں۔ اب انجینئر اس روحانی آواز سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کب تک یہاں پر رہیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ اس وقت تک یہاں پر ہیں کہ جب تک ان کی ہڈیاں خاک میں تبدیل نہیں ہو جاتی، اور یہ پھر اپنے جسموں سے مکمل طور پر نا امید نہیں ہو جاتے، اور پھر یہ لوگ خود کی جگہ پر بھیجے جائیں گے۔ اور جب انجینئر سے پوچھا گیا کہ وہ خود کی جگہ کون سی ہے کہ جہاں پر یہ لوگ جائیں گے، تو وہ بات کو بیان نہیں کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد دیکھا کہ میں خود کے جسم کے پاس ہوں۔ آیت اللہ تبریزی کا ایک واقعہ کہ ان کی رحلت کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ آپ کے تشییع جنازے میں بہت رش تھا، آپ تشییع جنازہ کے وقت کہاں تھے؟ آپ نے لوگوں کو کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں کنبھ میں نہیں تھا، جیسے ہی میرا انتقال ہوا امیر المؤمنین علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ اگر انسان اس حالت میں مرتا ہے تو اس طرح کے حالات پیش آتے ہیں۔ انجینئر نے روحانی آواز سے پوچھا کہ میرا جسم کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ تمہارا جسم اس وقت آپریشن تھیٹر میں ہے، کیا تم چاہتے ہو اسے دیکھو؟ مجھے اپنے جسم کو دیکھنے کا شوق نہیں تھا، لیکن اسی لمحے میں آپریشن تھیٹر کے سامنے تھا، دو ڈاکٹر اور نرسیں میرے سرہانے تھے۔ جب میں نے اپنے جسم کو دیکھا تو میری حالت بہت خراب ہو گئی، اور مجھے اس قبرستان میں موجود جسم کے اطراف سیاہ ہلکے بدبودار سے انتہائی وحشت ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جس قدر ممکن ہو میں اپنے بدن سے دور ہو جاؤں۔ روحانی آواز کہتی ہے کہ ڈاکٹر اور نرسیں خود کے وظیفے کو انجام دے رہے ہیں، وہ ہر صورت میں تمہیں دنیا میں واپس لوٹائیں گے، مقدر یہ ہے کہ واپس لوٹو گے، اور اگر اس فرصت میں چاہتے ہو تو استفادہ کرو اور دوسری جگہوں پر جاؤ، یا اگر چاہتے ہو تو یہیں پر رہو۔ میں نے پوچھا کہ میں کہاں جاؤں؟ تو روحانی آواز نے کہا، زیادہ دور نہیں، یہیں شہر میں لوگوں پر ایک نگاہ ڈالو۔ میں نے کہا کہ میں شہر کے لوگوں کو ہر روز دیکھتا ہوں، کوئی نیا کام نہیں ہے۔ اب روحانی آواز کہتی ہے، نہیں، تم نے مادی لوگوں کو دیکھا ہے، مادی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے، روحانی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے۔
اب روحانی آواز کہتی ہے، تمہیں شہر کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ مخصوص مجروں سے داخل ہونا پڑے گا، یعنی پائپ کی مانند ایک چیز۔ اور جب میں اس میں داخل ہوا تو وہ براؤن رنگ کا تھا اور اس کا جسم جلا ہوا تھا، اور میں آگے کی طرف گیا، زمین کی جانب تھوڑا سا اوپر، یعنی زمین سے 60 میٹر اوپر چلا گیا، اور اس جگہ پر مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں شدید انرجی کے میدان میں آ گیا ہوں۔ وہاں پر بہت زیادہ انرجی تھی، آگاہی اور بصیرت سے لذت حاصل کر رہا تھا۔ اہل بیت علیہم السلام خود کے علم کو اسی میدان سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں انرجی کے اس میدان میں داخل ہوا، مجھے وہ سارے علوم کے جن کو میں نے پڑھا تھا یاد آ گئے۔ کون سے علوم؟ وہ علوم کے جو میں نے دنیا میں آنے سے پہلے، تولد سے پہلے، جب میں آسمانی عالم میں تھا وہاں پر میں نے سیکھے تھے۔ وہاں پر ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ دنیا سے پہلے ہم کیسی جگہ پر تھے؟ وہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا سے پہلے کہاں تھے، کون سے علوم ہم نے سیکھے۔ عالم ذر کے بارے میں بتاتا ہے، عالم ارواح کے بارے میں، عالم خلقت، عالم نور، عالم جن، عالم شیطان، ان سب کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ حضرت آدم کو شیطان کا سجدہ نہ کرنے سے پہلے کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے۔ صرف چند لمحے کے لیے اس کا ارتباط برقرار ہوا ہے، وہ باخبر ہو گیا، آگاہ ہو گیا۔ وہ افراد جو سیر و سلوک کرتے ہیں مسلسل باخبر ہیں۔ قرآن فرماتا ہے، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّهَا الْجَحِيمَ۔ اگر تم کو یقین ہو جائے تو تم اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہو۔ علم یقین کے ذریعے انجینئر کہتا ہے کہ اچانک مجھے وہ تمام علم جو میں نے یاد کیے تھے، جو میں نے سیکھے تھے، میرے لیے آشکار ہو گئے۔ اب انجینئر سے پوچھا کہ آپ کے پاس دنیا میں آنے سے پہلے کون سے علوم موجود تھے؟ آپ کو وہاں پر کون سے علوم یاد آ گئے؟ وہ کہتا ہے کہ نجومی علوم، یعنی ستاروں کا علوم، فزیکلی علوم، فزک، ریاضی وغیرہ سب میں دنیا میں آنے سے پہلے ان سب کو جانتا تھا۔ اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں یہ بھی جانتا تھا کہ مالیکیول کیسے تشکیل پاتے ہیں، نیوٹرون اور ایٹم اور پروٹون وغیرہ، لیکن مجھے معلوم ہوا کہ اس ذرے کے اندر بھی ذرات ہیں اور ان ذرات کے اندر بھی ذرات ہیں۔ اتنے ذرات ہیں کہ بشر اس کو شمار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ بہت ہی عجیب راز پر سے پردہ اٹھا رہا ہے۔ ہم جس ذرے کو آخری ذرہ کہتے ہیں، اس ذرے کے اندر بھی انتہائی ذرات ہیں، اور پھر ان ذرات کے اندر انتہائی ذرات کہ بشر کبھی بھی اس کو نہیں سمجھ سکے گا، اس کو نہیں شمار کر سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں ایک دائرۃ المعارف یا ایک علمی خزانے میں تھا۔ انشاءاللہ کہ جب امام عصر علیہ السلام ظہور کریں گے تو یہ سارے علوم آزاد ہو جائیں گے۔ علم کے 28 دروازوں میں سے 25 دروازے کھل جائیں گے، کیونکہ ہم اس وقت مادی عالم سے عبور کریں گے، دنیا اور برزخ کے درمیان ہوں گے۔ ظہور کا زمانہ اس شکل میں ہے، نہ برزخ ہے اور نہ کامل دنیا، کیونکہ برزخ میں مکمل طور پر حرکت نہیں ہے، لیکن ہم حرکت کریں گے، زندگی برزخ والی کریں گے۔ اور وہ کہتا ہے کہ وہ نور کے جس سے علوم حاصل کرتے ہیں، بعض اوقات پانی کی شکل میں ہے، بعض اوقات پتھر کی شکل میں، بعض اوقات لکڑی کی شکل میں ہے۔ انجینئر کہتا ہے کہ مجھے فزکس وغیرہ کے تمام قوانین معلوم ہیں۔ بعض اوقات جب ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھتے ہیں اور وہ فزکس کے بارے میں کچھ کہتا ہے تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، تو میری بیوی مجھ سے پوچھتی ہے کہ کیوں؟ تو میں اس سے کہتا ہوں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیوں غلط ہے، کیونکہ روحانی آواز نے مجھ کو روکا ہوا ہے۔ بہت سارے قوانین کی میں رعایت کرتا ہوں، میرے لیے حدود بنا دی گئی ہیں،
میں سب کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ کتاب کیوں لکھی گئی؟ انجینئر نے کیوں اس شرط رکھی کہ کتاب لکھی جائے؟ تب میں تمام حقیقت سے پردہ اٹھاؤں گا، کیونکہ اس وقت آخری زمانے میں شیطانی قوتیں اپنے اوج پر ہیں، لہٰذا اس طرف روحانی آواز بھی چاہتی تھی کہ وہ بھی اپنی طاقت دکھائے۔ لہٰذا یہاں پر انجینئر ازل سے موجود عالم اسے یاد آتے ہیں، وہاں کا سب کچھ یاد آتا ہے کہ جو کتاب میں وہ مفصل طور پہ بیان کر رہا ہے، لیکن اسے ہم یہاں پر نہیں بیان کر سکتے۔ شہر میں وہ داخل ہوتا ہے اور وہاں کے مکمل حالات کو بیان کرتا ہے۔ انجینئر کو تمام علوم یاد آ گئے۔ تمام علوم ہماری فطرت میں موجود ہیں، ہم حجت خدا ہیں، لہٰذا تمام علوم خدا نے ہمیں عطا کیے ہیں، صرف یہاں پر تذکر کی ضرورت ہے۔ انبیاء بھی علوم کی تعلیم نہیں دیتے، صرف تذکر دیتے ہیں۔ یہ سارے خزانے ہمارے وجود میں موجود ہیں، ہم صرف اس کو باہر نکالتے ہیں اور دنیا کی وجہ سے بھول گئے ہیں۔ جس قدر شدید تر اور بلند تر اس مادے سے دور ہوں گے، اس مادی دنیا سے اپنی چاہتوں کو کم کریں گے، اتنی جلدی ہی ان ساری حقیقتوں تک ہم پہنچ جائیں گے، ہمیں یہ ساری حقیقتیں یاد آ جائیں گی۔ وہ کہتا ہے کہ اگر عالم مادے کو سمجھنا ہے، اس دنیا کو سمجھنا ہے، تو ہر کلمہ ایک کتاب کی مانند سمجھنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر موسیقی کی نوک، ہر عطر کا ذرہ احساس اور حافظہ رکھتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن چیزیں گواہی دیں گی، در و دیوار گواہی دے گی، زمین گواہی دے گی، یہ سب اس وقت گواہی دے سکتے ہیں کہ جب وہ خود کے اندر احساس رکھتے ہوں، اچھائی اور برائی کا فہم رکھتے ہوں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس حافظہ بھی ہو تاکہ سارے مناظر کو حافظے میں محفوظ رکھیں اور گواہی دیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہمارے اطراف میں موجود ہیں، یہ سب ہماری آوازیں سنتی ہیں، ہر چیز کی آوازیں سنتی ہیں، اپنے اطراف کی تصویروں کو دیکھتی ہے اور پھر ان آوازوں اور تصاویر پر اپنا عکس العمل دکھاتی ہیں۔ علامہ طباطبائی عاشورہ کے دن ظہر کے وقت قم میں شیخان کے قبرستان میں ایک اور عالم کو دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کیا خبر ہے؟ وہ ایک پتھر کے ٹکڑے کو اٹھاتے ہیں اور اسے توڑتے ہیں، پتھر کے اندر سے خون نکلتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عاشورہ کے دن پورا عالم خون روتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ خود علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ رات کو میں در و دیوار کی تسبیح کی وجہ سے سو نہیں سکتا۔ ایک اور اہم نکتہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے جتنے بھی علوم پڑھے ہیں اس کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، جو کچھ اس عالم میں ہے اس عالم سے نازل شدہ ہے، جو بھی اس عالم میں آپ دیکھتے ہیں نازل ہوا ہے، اور یہ سب عالم بالا میں حقیقت رکھتی ہے۔ جو کچھ عالم بالا میں ہے ادراک رکھتا ہے، روح ہے اس کی، شعور ہے اس کے پاس، نفس ہے اس کے پاس، ملکوت ہے اس کے پاس۔ سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء۔ یہ چیزوں کے ملکوت کو سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو جانوروں سے بات کرتے ہیں اس حیوان کے ملکوت سے، نفس سے بات کرتے ہیں، در و دیوار سے بات کرتے ہیں۔ یہ کاغذ ہے، یہ کاغذ بھی بولے گا، اگر اس پہ کچھ غلط لکھا ہے تو یہ بولے گا، گواہی دے گا۔ اس کاغذ کے پاس بھی احساس ہے، وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، اس ایک کاغذ کے پاس حافظہ ہے، اور انجینئر ان سب کو درک کر رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اور پھر وہ ایک اور نکتہ بیان کرتا ہے کہ عالم میں موجود تمام چیزیں انسانی زبان میں بات نہیں کرتی ہیں، انسان کی اس کے حافظے تک رسائی نہیں ہے، اگر رسائی حاصل کرتا تو بہت ساری الجھنیں اس کے لیے کھل جاتی۔
صحرا میں موجود ایک ذرے سے بہت سارے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتا، یا سمندر کے ایک قطرے سے یا ہوا میں موجود ایک چھوٹے مالیکیول سے بہت ساری چیزیں سمجھ سکتا تھا۔ بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت باتیں انجینئر بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں اس انرجی والی میدان میں گیا تو اس وقت مجھے قرآن کی ہر ایک آیت کی تفسیر معلوم تھی، اور ابھی بھی ان تفاسیر کا کچھ حصہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ اس سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں کیا کیا موجود ہے؟ تو وہ کہتا ہے، میرے دنیا میں آنے سے پہلے، زمین پر رہنے والے آدم کے آنے سے پہلے، تنہا روحوں کا زمانہ یعنی غیر شادی شدہ روحوں کا زمانہ، زر وغیرہ کا عالم ایک ایک کے بارے میں بیان کرتا ہے۔ جب اس سے پوچھا کہ انسانوں سے پہلے زمین پر کون سی موجودات تھیں، تو وہ کہتا ہے کہ زمین پر 5 قسم کی مخلوقات تھیں۔ جمادات کہ جس کو ہم بے شعور سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ بے روح اور بے شعور نہیں ہے۔ دوسری گیاہ، تیسری حیوان، چوتھے جن اور 5ویں بشر۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے یہ 5 تھے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا بشر سے پہلے بشر تھے، کہا ہاں بشر تھے، لیکن آدم علیہ السلام کے فرزند نہیں تھے۔ اور پھر پوچھا کہ وہ کون تھے؟ وہ کہتا ہے کہ وہ بشر انسانوں سے بہت زیادہ شباہت رکھنے والے افراد تھے، انسانوں کی طرح عقل اور ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ وہ لوگ حیوان اور جن کے درمیان میں تھے، اور آج کا بشر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حیوان اور فرشتوں کے درمیان ہے۔ انتہائی خوبصورت بات ہے کہ وہ بشر جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے تھے، اگر برائی پر اتر آئیں تو حیوان، اور اگر اچھائی کریں تو جنوں کی فہرست میں قرار پائیں گے۔ لیکن اس دور کے بشر کے لیے اگر وہ برائی پر اتر آئیں تو وہ حیوان، اور اگر وہ اچھائی پر اتر آئیں تو ملائکہ میں شامل ہو جائیں، فرشتوں جیسے بن جائیں۔ آج کا بشر ان 2 کی ترکیب ہے، اور آدم سے پہلے والا حیوان اور جن کے درمیان۔ جن کا ارادہ کمزور ہے اور اس کا نفس انسانوں سے کمزور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بشر ظاہری طور پر انسانوں کی طرح تھے، صحت مند تھے، ناپختہ ذہن رکھتے تھے، وہ کوئی اہم موجودات نہیں تھی، ان کا شعور حیوانات سے کچھ زیادہ تھا، اور تکامل کے مراحل کو طے نہیں کر سکتے تھے۔ اس زمانے میں جن نامرئی طور پر زندگی نہیں کرتے تھے، بشر جنوں کو دیکھ سکتے تھے۔ اور جب اس سے پوچھا کہ جن اور بشر کا رابطہ کیسا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ چاقو اور پنیر کا رابطہ۔ اس کے علاوہ وہ دورہ مکمل طور پر جنگ اور خون ریزی کا دورہ تھا، اسی لیے فرشتوں نے اعتراض کیا تھا۔ جن آپس میں اس زمانے میں جھگڑوں میں مشغول تھے، ایک طرف جنات آپس میں لڑ رہے تھے، دوسری طرف بشر آپس میں لڑ رہے تھے، اور تیسری طرف جن اور بشر کی آپس میں لڑائی تھی، اور لڑائی اس قدر زیادہ تھی کہ خدا کے غضب کا باعث بنا، اور خدا نے اس نسل کو زمین پر سے ختم کر دیا، اور جنوں کی ایک بڑی تعداد کو ختم کر دیا، وہ جو جنایت کار تھے اور وہ جو جنایت کار نہیں تھے ان کو زندہ رکھا۔ اور ان جنات میں سے ایک شیطان تھا کہ اس کی بیوی بچے بھی جنایت کاروں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ عجیب باتوں کو بیان کر رہا ہے۔